أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم امتیاز بھائی۔ جی وعلیکم السلام استاد جی۔ جی ناظرین جی حضور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں فقیر کوئے رسول، میں کسی بھی شاہ سے کم نہیں، میں فقیر کوئے رسول ہوں، میں کسی بھی شاہ سے کم، غم مصطفیٰ میرا بخت ہے، مجھے اور اب کوئی غم نہیں، غم مصطفیٰ میرا بخت ہے، مجھے اور اب کوئی غم نہیں۔ ذرا چلیے ان کے دیار تک، وہ سکون دے گا تمہیں وہاں، ذرا چلیے ان کے دیار تک، وہ سکون دے گا تمہیں وہاں۔ میں کہوں کہ لو
लौट के घर चले तो कहे खुदा की कसम नहीं। मैं कहूँ कि लौट के घर चले तो कहे खुदा की कसम नहीं। मैं फकीर कूए रसूल हूँ, मैं किसी भी शाह से कम नहीं। जो गली से उनकी गुजर गया तो नसीब उसका संवर गया। जो गली से उनकी गुजर गया तो नसीब उसका संवर गया। जो दरे रसूल पे आ गया उसे हश्र का कोई गम नहीं। जो दरे रसूल पे आ गया उसे हश्र का कोई गम। ये तलब के जाली से जागूं, ये अदब के पाँव कहाँ रखूं। ये तलब के जाली से ये अदब के पाँव कहाँ रखूं। यहाँ कोई ऐसी जगह कहाँ जहाँ के नक्श कदम नहीं। यहाँ कोई ऐसी जगह कहाँ जहाँ के नक्श कदम नहीं। मैं फकीर कूए रसूल हूँ, मैं किसी भी शाह से कम नहीं। ना ये दिल अदीब का बुत कदा, न ये मैं परतों का मैं कदा। न ये दिल अदीब का बुत कदा, न ये मैं परस्तों का मैं कदा। ये हरम है इश्क़ के रसूल का, यहाँ और कोई सनम नहीं। ये हरम है इश्क़ के रसूल का, यहाँ और कोई सनम नहीं। मैं फकीर कूए
رسول ہوں میں کسی بھی شاہ سے کم نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیئر کیجیے گا کچھ. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محفل سے جوڑا ہوا ہے. اب تو ڈیلی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے کل ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ ماشاءاللہ وہ بڑی ہماری ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں کہ آپ کا جو کسی پہ اعتبار ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، وہ کیسے بلڈ ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک بات کی ہے کہ یہ آپ کا کام آج ہو جائے گا اور وہ میں نے آج اپنا کہی ہوئی بات پوری کر دی، تو یہ اور اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلاتا رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اٹ ول لیڈس ٹو اوپن دا ڈور آف دا ٹرسٹ فار ادرس. اعتبار جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کا آپ کے اوپر آتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے جو ہمیں بات بتائی تھی جب اعتبار آ جاتا ہے تو لوگ آپ پہ جو بیسکلی ایک تھوڑی سی آزمائش بھی آپ کے امانت بھی آپ کے پاس رکھنا شروع کرتے ہیں. وہ صرف ان ٹرم آف کچھ مٹیریلزم نہیں ہے، وہ کوئی آپ کا ایسا کوئی راز بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. سم ٹائم لوگ جو امانت رکھی ہوتی ہے وہ واپس کر دیتے ہیں، مگر کسی کا راز جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں، جو کہ اگر ہم اپنی انٹرنلی دیکھیں تو ہم سے بھی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ لاک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ لرننگ تھی. اور آپ نے ایک اور بڑی اچھی جو قرآن پاک کی جو آیت کی آپ نے وضاحت فرمائی تھی کہ جو بھی ہم معاملہ کرتے ہیں اگر ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایویڈنس بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی اور دوسرے صاحب کے لیے بھی بہت آسانی کا ہو جاتی ہے. کیونکہ آج کل جتنی ڈسٹریکشن ہے تو سب کچھ ہم اپنی یادداشت کے اوپر اپنی میموری پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. جو چیز بھی لکھی ہوگی اور دوسرے صاحب کے پاس بھی ہوگی تو آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. جو کہ بیسکلی ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ساری یہ چیزیں ملا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ آپ جتنا سٹریس لیس ہوں گے اتنا ہی آپ تھوڑا فوکس کر سکتے ہیں. جب اپنے معاملات کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو. وہ کام مکمل ہوں گے تو آپ زیادہ ٹائم اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ذکر میں، تلاوت میں، نماز کے اندر کسی چیز میں لگا سکتے. مجھے سے کل کی بات سے خلاصہ سمجھ لیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیخ صاحب. جی شیئر کیجیے گا. جی الحمدللہ یہ لاسٹ ویک کے جو محفل کے لیسنز تھے یہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے لیے بنے تھے، اور آئی تھنک جو سن رہے ہیں ابھی اور پھر بعد میں سنیں گے آئی تھنک ان کی بھی یہی فیلنگس ہوں گی. جو کوئی بھی آزمائش جس پہ سے ہم گزر چکے ہیں وہ آزمائش نہیں لگتی. وہ اب جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز نے ہمیں بہتری کی طرف لایا گیا ہے، اور ہر چیز سے ہمیں اللہ نے اسٹرانگر بیٹر بنایا ہے. ہر ٹیسٹ سے جو کچھ بھی ہمیں پہلے کبھی ہم ڈیزائر کرتے تھے وہ چیز ہمیں مل چکی ہے اور اس سے بہتر بھی مل چکی ہے. اور
جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کتنے کو بدل گئے. جتنی ہم نے سرنڈر کی اپنی چیزیں اللہ کو، اور اگر مٹیریل چیزیں ہیں، اگر خیالات ہیں، اگر کیفیات ہے، جتنا ہم نے اللہ کے طرف ہم نے چھوڑ دی وہ چیزیں، وہ اتنی ہمارے طرف آئی ہیں، اور ہمارے امیجنیشن سے بھی زیادہ ہمیں وہ چیزیں اتنی خوبصورتی سے ملی ہیں. اور جو کنیکشن بلڈ ہوا ہے اس محفل کے ذریعے، شیخ صاحب کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، درود کے ذریعے، وہ کنیکشن اور وہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتنی خوبصورتی لائے گی ہماری لائف میں. ہماری لائف بدل گئی کمپلیٹ 180. جو نیگیٹیوٹی تھی ہیلتھ میں، ویلتھ میں، رزق کی تنگی، آس پاس میں ایشوز، آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، اور اتنی بیوٹیفلی چیزیں بدل گئیں. پازیٹیو لوگ ہماری زندگی میں آئے ہیں، پازیٹیوٹی ہم میں سے آ رہی ہے، جو ہم پھر لوگوں کو پازیٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں، پازیٹیولی سوچتے ہیں، دنیا کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں خیر ہے، اللہ کریم ہے. اور کتنی میری دعائیں جو میں پہلے مانگتی تھی وہ اب میں جی رہی ہوں ان دعاؤں میں. Like I'm living those duas right now. جتنا ہم نے سرنڈر کیا اتنی ہماری طرف برکت آئی. اور ایک جو لیسن تھا جو ہمیں بہت امپیکٹ ہوا لاسٹ ویک کا، وہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، لیکن اگر آپ کسی سے کائنڈلی بات کریں تو اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. اور جیسے ہمیں ہر فرائیڈے کو کنیکشن کا ریمائنڈر ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درود سے، وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم ہر فرائیڈے کو ریمائنڈ ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت دن ہے فرائیڈے. اور ہر چیز، ہر لیسن جو ہم لرن کر رہے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی حدیثوں سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے، قرآن سے کنیکٹ ہوا ہوا ہے. اور جو ابھی جو لیسنس چل رہے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ پہ آیاتوں پہ جو ہم لیسنز لرن کر رہے ہیں وہ قرآن کو ہم سے کنیکٹ کر رہا ہے. اکثر جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو ہمیں شاید پوری طرح سے سمجھ نہیں آتی ہو، لیکن جس طرح سے اس محفل سے ہمیں اتنی خوبصورتی سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے اور کنیکشن مل رہا ہے ریئل لائف میں، وہ بہت اچھا ہے. جی شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی السلام علیکم طیب بھائی. جی وعلیکم السلام استاد جی. جی شیئر کرو اپنا ایکسپیرینس کرو. الحمدللہ جی، بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہم سب میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں بھی آئی ہیں، جو کہ جن کا کچھ دوست جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. لیکن چینج جو ہے وہ چینج اور فائدہ جو ہے وہ ہر کسی کو نصیب ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ بس ایسے ہی لگتی ہے ہر بندے کو کہ جیسے انہی کے لیے ہے. وہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے خیال بیان ڈفرنٹ طریقوں سے ہر کوئی کرتا ہے، ڈفرنٹ اینگل سے. تو ایک ہی چیز کے کئی اینگل نکلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے انسان کے مرنے کے بعد تک اگر دیکھا جائے تو اللہ ایک تو انسان کے لیے
بہت اچھا انتظام کرتا ہے اس کے معاملات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے. ہر مرحلے پہ ہر جو ضرورت پیش آتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انتظامات ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ضرورت ہے چاہے روحانی ضرورت ہے. اور ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا پہلو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے انسان سے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس کے لیے خیر کا موجب بھی بنے اور ایک بہت خوبصورت سا معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پائے، جس میں ہم جس طرح اس ویک میں بھی سبق تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. جب ہم کوئی کسی کے کام آئیں تو اس کو حسن زن سے کریں اور اس کے بعد اس بندے کو اس سے ضرر نہ پہنچے، اس کی عزت نفس کو. یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک پیاری سی پکچر بنتی ہے. اور اللہ یہ سب کچھ چاہتا اس لیے ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ آخرت میں اس کا اجر ہمیں ملے اور ہم اپنی انہی خوبصورت اعمال کی وجہ سے، خوبصورت سوچوں کی وجہ سے آخرت میں جنت کے حقدار بن جائیں. جیسے یہ کل کی بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ اعتبار کیسے بنتا ہے. پھر اس میں یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت سا کریکٹر جو ہے، خوبصورت سی پکچر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم، اور یہ سارے فارمولے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو بندہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی نکھرتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو رب کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اس کے لیے آسانی ہے. یہ مجھے سمجھ لگتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی السلام علیکم اکثر. وعلیکم السلام استاد جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی شیئر کیجیے. مجھے ایک بات جو آپ کی ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جڑے رہنا ہی اصل کمال ہے. تو مجھے لگتا ہے میری جب سے میں نے اس ذکر کے ساتھ میں جڑی ہوں، جب سے یہ سفر شروع کیا ہے الحمدللہ، اس کے بعد سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ شاید مجھے بھی اتنی نہیں پتہ چلتی جتنی میرے ارد گرد کے لوگوں کو نظر آتی ہیں. مطلب میرا کس طرح میں پازیٹیو کس طرح مزید ہوگی، میرے بات کرنے کا انداز یا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ کس طرح سے بدل گیا، وہ چیز مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتی ابھی تک. لیکن وہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے رہی ہے. اور ریسنٹلی ویک میں جو ایک لیکچر تھا جس نے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کیا. ویسے تو ہر لیکچر میں ایک نئی خوبصورت بات ہوتی ہے، اس میں جتنی دفعہ سنو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. تو ریسن وہ تھی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مطلب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ لٹرلی دیٹ واز جسٹ فار می. آئی نو کہ سب کے لیے ہی وہ ایک سبق ہوتا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ریمائنڈرز رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ اتنا مجھے افیکٹ کیا اس چیز نے کہ مطلب مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لائک آئی جسٹ ہیو ٹو فالو، کہ مطلب آپ جو بھی سبق ہمیں بتا رہے ہیں یا جس طرح بھی ہمیں بس اس کو فالو کرنا ہے، سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اس میں مطلب جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر، روزمرہ کی مطلب ہیلتھ کو لے کر ایون یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہو گیا. اور ایون میں خود اپنے آپ کو آبزرو کروں تو ایک ٹائم تھا، میں آج جہاں بیٹھی ہوں میں نے یہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آج یہاں اس جگہ موجود ہوں گی اور میں یہ کام کر رہی ہوں گی. تو ہم اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں تو ہمیں صرف اطاعت کرنی ہے، اصل میں تو ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو جب سے مجھے لگتا ہے میں نے یہ رول فالو کرنا شروع کیا ہے، میری زندگی میں بہت سے پازیٹیو چینج آئے ہیں الحمدللہ. اور ایک سب سے خوبصورت چیز جو میری زندگی میں آئی ہے وہ ہے اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت.
मतलब मैं आज 25-26 साल की हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में पहले कभी अपनी जिंदगी में ये महसूस ही नहीं किया था कि मतलब मैं यहाँ बैठे बिठाए भी अल्लाह के घर का तसव्वुर कर सकती हूँ, वहां का वो इन्वायरमेंट महसूस करती हूँ। और सबसे खूबसूरत चीज के मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं या कब वो महसूस हो रहा है। और वो चीज एक टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रही है, और बस अब मेरा मुझे इंतजार है कि कब मेरा बुलावा आएगा और कब इंशाल्लाह मैं खाने का पे कमरा करूंगी साथ साथ के साथ इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द अपने घर के उम्रे की सादत नसीब करें। आमीन। अल्लाह खैर। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, कोई और शेयर करना चाहे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सबील। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Never would I have imagined in a million years that my life would take the turn that it took. And in the past, I used to hyperfixate too much on what the future would look like and what the past had, what had already happened. And the biggest thing that I was able to learn throughout the connection to Ustaji and the Zikr Maful and a better connection to Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to be able to be content with the present, with what I have currently going on, with the successes I currently have, with the tests and trials I have going on in my life, with the azmayish to continue to smile, to continue to be happy, to continue to trust in Allah. This is the biggest thing that I have been able to gain from being connected to this method. Not any worldly success is really equivalent to the ability to be able to handle the tests, the azmayish, and understand why Allah tests us. You know, before my mindset was incorrect about this. I was thinking, why is this happening? Why is that happening? But nowadays, when something happens, it kind of makes me smile a little bit and excites me, where I think that Allah is testing me for a reason. And often when we are being tested for a reason, it is to get closer to Him. And it is a path, a zariya for us to increase in our spirituality, our connections, the betterment of our character, to reflect upon ourselves and what it is we do and how we act to the situations that we are put in. And a lot of the opportunities being open for me right now and just throughout my life in general are through spirituality, are through positive connections. They're through maintaining a steady and good relationship with Allah and staying in constant remembrance and staying in contempt and peace with whatever it is I have and having shukr for what it is I have and not looking to see what will happen tomorrow. What about this? What about that? How will this be provided? How will I succeed in this manner? How will I achieve this? But simply putting my trust in Allah and covering my Q's and my P's and working as hard as possible, but also maintaining my ibadat and maintaining that trust that even if I put in as much physical effort as I do and it doesn't happen, that it is for a reason. It is because Allah wants something better for me and He knows what is better for me. And when I shall receive whatever I receive, it will be in a timely manner that is with Allah's plan, and He is the best of planners. And being able to stay consistent with the connection to this mahfil is something that will continue to help all of us, inshallah. And I hope that more and more people are able to gain what it is we have all gained from this mahfil, to increase in their spirituality, their peace of mind, and to be able to reflect upon their lives. And inshallah, may Allah continue to help us and guide us all. Jazakallah khair. माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, कोई और शेयर करना चाहे? जी, अस्सलाम वालेकुम आदम भाई।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کچھ شیئر کیجیے گا اور دعا کریے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمد للہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ماشاء اللہ سب نے بھائیوں نے بہنوں نے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی. سب نے اپنی تبدیلی اور اپنے مزاج انداز سوچ فکر اللہ کے قرب اللہ کے نزدیکی اللہ کی رضا اطاعت ان ساری چیزوں کو اجاگر کیا کہ یہ ساری برکتیں انہیں حاصل ہو رہی ہیں اور یہ حقیقت ہے اور یقیناً یہ ہونا ہی ہے. کیونکہ ہم سنتے آئے نا کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے اور بروں کی صحبت بری ہوتی ہے. جب کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں ذکر اور شکر کرنے والوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے تو پھر اس کا رنگ چینج ہونے لگ جاتا ہے, اس کا دل بدل جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی فکر بدل جاتی ہے اور چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے. آنکھیں وہی ہوتی ہیں لیکن نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. دماغ اور دل وہی ہے لیکن سوچنے اور تصور کرنے کا جو راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آج کی آیت میں سنا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اب ہم اگر دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں تو ہم بہت سارے لوگوں کی بات سن کر مان لیتے ہیں. ڈاکٹر اگر کچھ کہہ دے کہ یہ نہیں کھانا تو ہم اس کی بات سن کر اطاعت اس کی شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی باس اگر کچھ کہے تو ہم اس کی سن کر اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہمارے دینی اور مذہبی معاملات میں ہے وہاں ہم ایک بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں کہ والدین نے جو ہمیں کہا, ماں باپ نے جو ہمیں کہا, ہم سن لیتے ہیں لیکن مکمل اطاعت گزار نہیں بن پاتے. اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے سارے ایسے احکامات ہیں, ارشادات ہیں, جو چیزیں ہم پر لازم قرار دی گئی ہیں, فرض اور واجب ہیں, پھر سنتیں ہیں, مستحبات ہیں. ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس انداز پر اس طریقے پر اطاعت نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے کہ جس انداز کی اطاعت ہونی چاہیے. تو اس محفل کی برکت ہمیں یہ مل رہی ہے کہ اس میں ہم جو سن رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں مطیع و فرمانبردار بنتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے. ہر آنے والا دن, ہر آنے والا ذکر, ہر آنے والی گھڑی ہمارے دل میں احساسات پیدا ہو رہے ہیں. گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ یہ نیکی میں نے کیوں نہیں کی, یہ نیکی مجھ سے کیوں چھوٹ گئی, یہ اچھا عمل کیوں رہ گیا, نماز وقت پر ادا کیوں نہیں ہوئی, اگر مرد ہیں تو جماعت کیوں چھوٹ گئی, اور ہماری بہنیں ہیں تو وہ یہ غور و فکر کرتی ہوں گی اور ان کو گلٹی فیل ہوتا ہوگا کہ آج اتنی مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکے, آج اتنی دیر ذکر نہیں کر سکے, آج یہ اچھا عمل چھوٹ گیا, آج یہ اچھا کام رہ گیا. تو یہ جو احساس ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہی اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے. گلٹی فیل ہونا, بندے کو اپنے اندر ہی اس بات کا احساس پیدا ہو جانا کہ مجھ سے یہ عمل کیوں نہیں ہوا, اور اگر معمولی سا کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی نافرمانی ہو گئی یا کوئی بے احتیاطی بھی ہو گئی تو پھر یہ فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کیوں کر دیا میں نے, یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا کام نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. تو یہ احساسات پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یقیناً ہم جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں اور دنیا کا یا مال کا یا گھر کا جان کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم اس پر بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں, بڑے تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا. لیکن حقیقت میں جو اصل نقصان ہے وہ تو ہے عبادت کی توفیق سے محروم ہو جانا. اصل نقصان ہے ذکر کی توفیق نہ ملنا, اصل نقصان ہے توبہ کی توفیق نہ ملنا, اصل نقصان ہے دل کا سخت ہو جانا, اصل نقصان ہے عبادتوں, تلاوتوں, ذکر و درود میں سستی کا شکار ہو جانا, اصل نقصان ہے ماں باپ کی
بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی خیر خواہی سے محروم ہو جانا، اصل نقصان ہے شوہر کی اطاعت سے محروم ہو جانا، اصل نقصان ہے ماں باپ کی اطاعت سے محروم ہو جانا، اصل نقصان ہے گھر کے ماحول کا جو ہے نا وہ سنتوں کے مطابق نہ ہونا، اصل نقصان ہے دینی معاملات میں سستی کا شکار ہو جانا، اصل نقصان ہے فرائض و واجبات میں سستی آ جانا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق کا چھن جانا۔ تو ہم اگر اس محفل سے، اللہ کی رحمت سے، ہم یہ وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ چھوٹ جائے، کوئی اچھا عمل رہ نہ جائے، اللہ کی رضا والا کام نہ رہ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ قرآن سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور روایت کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت تمہارا قرآن کی ایک آیت سیکھنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ایک بندہ 60 سال نفل نماز پڑھے اور ایک بندہ صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، تو یہ اس 60 سال نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب پائے گا، زیادہ برکتیں پائے گا۔ اور ہم روزانہ الحمدللہ پچھلے کافی ٹائم سے قرآن کی بہت ساری آیات کو سیکھ رہے ہیں۔ جو خلاصہ بیان ہوتا ہے، جو آپ درس دیتے ہیں، وہ سارا قرآن ہوتا ہے، سارا حدیثیں ہوتی ہیں، سارا ہی علم اور ایمان کو تازہ کرنے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، آپ جیسا رہنما اور آپ جیسا استاد ہمیں عطا کیا ہے، جو ہماری دینی، دنیاوی، اخلاقی، گھریلو ہر ایک معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اس محفل سے جب سے جڑے نا، تب ہمیں دین کی سمجھ آ رہی ہے۔ دین صرف فرائض اور واجبات کا نام نہیں ہے۔ قرآن میں آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے کہ قرآن میں فرائض و واجبات سے کہیں زیادہ معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، اخلاقیات کو ذکر کیا گیا ہے، عزت اور احترام اور ادب کو ذکر کیا گیا ہے، معاشرتی معاملات کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جو حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اگر وہ ہماری 100% درست ہو جائیں تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، اور معاشرتی اعتبار سے وہ کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا حق نہ رکھے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اصل دین اور اصل اسلام ہے۔ اب ہمارے جو پلرز آف اسلام ہے وہ تو 5 ہیں۔ حج ہم نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، وہ بھی استطاعت ہے تو۔ زکوٰۃ، وہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم نے سال میں ایک بار دینی ہے۔ روزے سال میں ایک بار رکھنے۔ اب جو روز کرنے والا کام ہے وہ تو صرف ایک نماز ہی ہے کہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا دین ہے، جتنا اسلام ہے، جتنا بھی قرآن و سنت کا پیغام ہے، وہ معاشرتی چیزوں پر رکا ہوا، ٹکا ہوا ہے۔ اور اس محفل سے ہماری وہ چیزیں درست ہو رہی ہیں، غصہ، چڑچڑاپن، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس محفل سے درست کرنے کو مل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے استادوں کو اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی، جو بہنیں اس محفل میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے، ان کی شرکت قبول فرمائے، ان کا دل روشن فرما دے، اللہ پاک ان کا دل کھول دے، اللہ پاک ان کے ذہن و دماغ کی ساری رکاوٹیں دور کر کے دین اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ ان کے اندر عطا کر دے۔ اللہ پاک ہر کسی بھائی بہن کے دکھ، درد، پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ پاک جتنے بھائی بھی، جتنی بہنیں آتی ہیں، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ پاک ان کے دکھ، درد دور فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس محفل میں پابندی وقت کے ساتھ اسی طرح آتے رہنے، شرکت کرتے رہنے، سنتے رہنے، سیکھتے رہنے، سمجھنے کی کوشش کرنے، اور پھر اس پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک، تو کریم ہے،
تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہمارے جتنے بھائی بہن اس محفل میں آئے ہیں، جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، جو باتیں جنہوں نے کی ہیں، ان سب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا نصیب فرما دے. مالک ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، بھائیوں بہنوں کا خیر خواہ بنا دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دے، ماں باپ کا فرم بردار بنا دے، اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا فرم بردار بندہ ہمیں بنا لے. ہمیں سمعنا و اطعنا پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. مالک تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، فضل فرما دے، امت محبوب کی بخشش فرما دے، امت محبوب پر رحم فرما دے، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے علم و عمل میں، رزق میں، مال میں، گھر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی اور اخلاص میں برکتیں عطا فرما دے. اپنی رضا والے کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے. مالک اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق کبھی نہ چھیننا ہم سے. ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق دے دے، اپنے ذکر کی اور شکر کی توفیق دے دے. شکوہ قریب بھی نہ آئے مالک، شکوہ قریب بھی نہ آئے مالک. نعمتوں کی ناشکری کبھی قریب نہ آئے. ہر وقت شکر والی کیفیت دے دے، ہر وقت اپنی رضا والی کیفیت دے دے، اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا کر دے. یا اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرما دے، ہمارے استادوں کی خیر فرما دے، ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی خیر فرما دے. یا اللہ پاک اس ملک میں ہم سے اپنے دین و سنت کا کام لے لے. اے مالک کریم ہمارے جتنے بھی دوست احباب بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، سب کو خیر اور برکتیں عطا فرما دے. سب کو سکون والی، عافیت والی، علم و عمل والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، عبادت والی، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما. اور وقت نزاع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا، گنبد خضرا ہو، جلوہ محبوب ہو، مدینے کی سرزمی ہو، اور اس طرح کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح جسم سے جدا ہو، اور پھر جنت البقیع مدفن بنے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا پڑوس عطا ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.